کلاسز کے دوران ایک روم بنا ہوا تھا, وہاں پہ پورا سیٹ اپ تھا, چیئرز تھیں, سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اسٹیج بنا ہوا تھا, وہاں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں. احادیث سے انہوں نے شروع کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا شروع کیا. اللہ معاف کرے, سب سے پہلے میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں کہ اتنے بے غیرت یہ فراڈی ہوتے ہیں, ان کو یقین مانے جہنم کی آگ ان پہ واجب ہو جاتی ہے جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے جو ہے یہ شروع کرتے ہیں فراڈ کرنا. پاکستان میں رہتے ہوئے امیر لوگ سادہ لوگ اور غریب لوگوں کے ساتھ کس طرح فراڈ کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک بہن موجود ہیں جو کہ یہاں ہمارے پاس آئی ہیں, میرے گھر میں آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی مجھے بڑی بے چینی ہے, میرے ساتھ جو ہے 2000 کا فراڈ ہوا ہے, صرف 2000 کا. ابھی یہ 85,000 کا فراڈ ہونا باقی تھا, لیکن ان کی عقل کام کر گئی, ان کا برین واش وہ نہیں کر سکے, تو انہوں نے پیسے بھی جمع نہیں کروائے جو کہ ان کے پاس تھے بھی نہیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کے ساتھ سارا کا سارا فراڈ کس طرح ہوا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو فراڈ ہوا ہے آپ کے ساتھ یہ کیسے ہوا؟ اورینٹ ٹرین میں ہم سفر کر رہے تھے, اس میں کچھ لڑکے آئے تو انہوں نے ہمیں پیجز پکڑائے نا, ان پہ جابس لکھی ہوئی تھی مختلف قسم کی. انہوں نے بتایا کہ میٹرس لے کے نا ماسٹر تک کے لوگوں کے لیے جابس ہیں. کیا کیا جابز ہیں؟ جس میں بیبی کیئر کی جاب تھی, پیشنٹ کیئر کی جاب تھی, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ گھروں میں بھی کام کر سکتے ہیں. بینکنگ وغیرہ کی بھی جاب لکھی ہوئی تھی, اس میں 30,000 40,000 کی سیلری پیکج بھی لکھا ہوا تھا, اس کے نیچے کانٹیکٹ نمبر لکھا ہوا تھا. سو میں نمبر گھر لے آئی, میں نے ٹرائی کیا, سر احمد کو کال لگی, سر احمد نے پھر آگے میڈم شہین کا نمبر دیا. انہوں نے کہا آپ لوگ آ جائیے گا, آپ کو ہم بتا دیں گے, جاب سمجھا دیں گے. جب میں وہاں پہنچی تو وہاں تو پورا سسٹم ہی الگ تھا. انہوں نے بٹھایا, مجھے پوچھا, مجھ سے میری سی وی وغیرہ لی, انہوں نے میرا ID کارڈ نمبر لیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نا آپ کرنا کیا چاہتی ہیں اور آپ کا ایم کیا ہے, ہم پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سوچ کیا رہیں گے, کس لیے آپ نے کام کرنا ہے, پہلے ہم آپ کا جذبہ دیکھیں گے. پھر میں نے بتایا کہ میں اپنی والدہ صاحبہ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں, سو اس لیے مجھے جاب کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ فارم فل کریں, اس کے نا آپ 2000 دے دیں. اتنی سی بات انہوں نے 2000 لے لیے, اور میرے پاس تھے ہی نہیں. میں نے نہیں, آپ نے ان سے یہ سوال نہیں کیا کہ 2000 پہ کس چیز کے, میں تو یہاں پہ نوکری کرنے کے لیے آئی ہوں. انہوں نے کہا آپ کو جاب جو دیں گے نا, یہ فارم ہم دے رہے ہیں, اس فارم کے لیے پیسے. اچھا, وہ فارم کی فیس ہے 2000 پہ, اگر آپ نوکری لینا چاہ رہی ہیں تو پہلے 2000 پہ آپ پے کریں گی. بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا آپ 2000 پے کریں. میرے پاس کچھ پیسے تھے, میں نے دیے, اس کے بعد میں گھر آئی. انہوں نے کہا اس نمبر پہ آپ نے باقی پیسے بھیج دینے ہیں. اچھا, وہ نمبر دیا, میں نے پھر 1000 روپیہ اس پہ بھیجا. دوبارہ پھر میں گئی 3 دن, انہوں نے کہا کلاس اٹینڈ کریں, پھر ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ جاب کیا ہے. اچھا, تو کیا کلاسز دی گئی ہیں؟ کلاسیں یہی دی گئی کہ آپ بزنس کیسے کر سکتے ہیں, حالانکہ میں تو بیبی کیئر کی جاب کے لیے گئی تھی. اچھا, تو آپ نے ان سے یہ سوال کیا نہیں ہے کہ میں تو یہاں پہ ایک بیبی کیئر کی نوکری کے لیے آئی ہوں, تو میں بزنس تو کرنا نہیں چاہ رہی, نہ میری اتنی سکت ہے, نہ میرے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے کہ میں بزنس کر سکوں. بالکل ایسے ہی. میں نے کوسچن جب کرتی تھی وہ کہتے تھے آپ چپ کریں, آپ کو سر سمجھائیں گے, آپ بات تو سنیں. وہاں ہم لوگ جتنے بھی, بہت سے لوگ میرے جیسے بیوقوف بنے ہوئے تھے, ان سے بھی پوچھا جا رہا تھا نا, تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میڈم انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنے سے منع کیا, ورنہ ہمیں جاب نہیں ملے گی. وہ کلاسز کے دوران ایک روم بنا ہوا تھا, وہاں پہ پورا سیٹ اپ تھا, چیئرز تھیں, سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اسٹیج بنا ہوا تھا, وہاں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں. احادیث سے انہوں نے شروع کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا شروع کیا. اللہ معاف کرے, سب سے پہلے میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں کہ اتنے بے غیرت یہ فراڈی ہوتے ہیں, ان کو یقین مانے جہنم کی آگ ان پہ واجب ہو جاتی ہے جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے جو ہے یہ شروع کرتے ہیں فراڈ کرنا. یہ بغیرت لوگ ہوتے ہیں. اس طرح کی جو چودھری ہیں نا, میں ان کو کمینے, بغیرت اور ہر طرح کے ورڈ جو ہے, حالانکہ مجھے یوز نہیں یہاں پہ کرنے چاہیے, لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں اس طرح کے ورڈ ان لوگوں کے لیے یوز کروں جو غریب کی روزی روٹی اور دال جو ہے اس کو چھین کے اپنے گھروں میں بڑے بڑے اچھے کھانے جو ہیں وہ کھاتے ہیں, اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں, جو کہ بالکل حرام ہے. اور وہ جو بچے بڑے ہوں گے وہ پھر آپ کو جوتے ہی ماریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آگے بتائیے کیا ہوا. اس کے بعد اس کلاس میں انہوں نے بتایا کہ بہت سی آپ کو گاڑیاں ملیں گی, سنہری خواب دکھانے شروع کر دیے. انہوں نے کہا پہلے ہم بھی آپ کی طرح بیٹھے ہوئے تھے, اب ہم یہاں پہ آ گئے. انہوں نے کہا کچھ لوگ ایسے تھے جن کو دیکھا گیا کہ وہ نا شیر تھا, شیر کا بچہ گدھوں کے ساتھ پھر رہا ہے. پھر شیر نے دیکھا کہ یہ تو شیر ہے, جب شیر آیا تو وہ بھاگ گئے. انہوں نے سوچا کہ مطلب برین واش کیا جا رہا برین واش کرنے, ایسی ایسی مثالیں. انہیں پتہ ہے نا پاکستان کے لوگ بہت اچھا جذبہ رکھتے ہیں, مسلمانوں میں بہت اچھا جذبہ ہے. جذبہ نہیں ہے, لالچ میں آ جاتے ہیں, یہ بات یہ ہے سیدھی سی. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ تو شیر ہو, شیر کی پہچان نہیں ہے آپ کو, آپ شیر ہو, آپ گدھوں میں رہ کے گدھے بن گئے. وہ اب جو ینگ بلڈ ہے ان کو سمجھا رہے ہیں, برین واش کر رہے ہیں. ینگ بلڈ کون سا, میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. یہ ایک ٹائمز نامی کمپنی ہے جو کہ یہاں پہ ٹھوکر پہ ہی موجود ہے. بے شمار ویڈیوز اس کے اوپر بنی ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ پیچھے کون سے مگرمچھ بیٹھے اس کمپنی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کمپنی سے جو ہے کمیشنیں لے رہے ہیں, جو اس پہ آج تک ایکشن نہیں ہو سکا. ایسا ہی ہے جی. ہوتا کیا ہے
کہ گاؤں سے لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے, لے کے آیا جاتا ہے. غریب لوگ ہوتے ہیں, لڑکے نوجوان ہوتے ہیں جو وہاں پہ گندے گندے میلے کچیلے کپڑے پہن کے سارا دن گائیں بھینسیں چراتے ہیں. یہاں پہ آگے وہ 2 پیس 3 پیس اور بڑے ویل ڈریس ہو کے آتے ہیں کہ جیسے کوئی بڑے ایگزیکٹو جو ہیں وہ کسی کمپنی میں جا رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب قریب رہنے والے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹھوکر نیاز بیگ ملتان روڈ سے بالکل ماڈل بازار کے سامنے ایک ٹائمز کمپنی کا دفتر ہے جہاں پہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا ہے کہ وہ گاؤں سے بلا لیتے ہیں ان کو, اور پہلے وہ اسی طرح سیشن دیتے ہیں. سیشن دینے کے بعد ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اب ایسا کریں, پیچھے سے انویسٹمنٹ لے کے آئیں. انویسٹمنٹ کتنی وہ منگواتے ہیں جی؟ 85,000. 85,000 پہ آپ لے کے آئیں. 85,000 میں کیا دیتے ہیں آپ کو وہ؟ چند پروڈکٹس ہوتی ہیں اپنی ان کی, جو کہتے ہیں کہ آپ باہر سیل کریں. کیا کس طرح کی پروڈکٹس ہوتی اس ہیں؟ میں شوگر کی میڈیسن ہوتی ہے, اتنی سی اچھا. ڈبیوں میں وہ پیک تھی. اس کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ کتنی کی وہ ہوتی ہیں پروڈکٹس؟ اتنی ہوتی ہیں, 2-3 ڈبیاں تھی بس. مطلب میکسیمم کیا ہے کہ 2-3 ہزار روپے کی پروڈکٹ ایسا ہی ہے, ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. 2 سے 3 ہزار کی پروڈکٹ دے کے 85,000 روپے پہلے وہ لیتے ہیں اور 2,000 روپے لے لیتے ہیں. جو بندے خود بھوکے بیٹھے ہیں, وہ بےچارے روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں, ان کو لوٹ رہے ہیں. ان کو لوٹ رہے ہیں, اور وہ پیچھے گھروں سے جو ہے وہ اپنی گائیں بھینسیں بیچ کے یہاں پہ بزنس مین بننے کے لیے آتے ہیں, جن کو لوٹ لیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں, جب آپ کی 3 دن کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوگی پھر کیا ہوا؟ پھر سر آئے, انہوں نے آ کے ہمیں بولا کہ ایک اور فارم ہے, وہ آپ کو ملے گا, آپ 85,000 دے دیں. اس کے بعد آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں, بینک میں آپ کے پیسے آتے رہیں گے, جیسے پروڈکٹس آپ لے جائیں. یہ پیسے ہمیں دے دیں, آپ کی سیل ہو نہ ہو وہ آپ کا ایشو ہے. بعد میں چیزیں وہ سیل ہو جاتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اکثر لوگ روتے آتے ہیں اور وہ چینج بھی نہیں کرتے, واپس بھی نہیں رکھتے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں جو نا ہمیں خود بھی سوچنی چاہیے کہ جو بندہ آپ سے پیسے لے کے آپ کو چیزیں دے رہا ہے کہ بزنس ہمارے ساتھ آئے کرو, وہ خود آپ سے فراڈ کر رہا ہے. اس کی نہیں بکری تو وہ آپ کو یہاں پہ لے کے آتا ہے, ویل ڈریس کر کے بٹھا کے, لیکچر سنا کے, بڑی بڑی لمبی چوڑی باتیں سنا کے, اپنی 3-4-5 ہزار روپے کے جو انہوں نے وہ لیکچرار رکھے ہوتے ہیں نا, ان سے لمبے لمبے جھوٹ جو ہے وہ سنواتے ہیں آپ کو. آپ کا برین واش کرتے ہیں کہ آپ بڑے چودھری بن جائیں گے. جب آپ گاؤں میں جائیں گے, لمبی گاڑی پہ جائیں گے, آپ کو لوگ دیکھیں گے, آپ کو لوگ پوچھیں گے کہ کیا کاروبار کرتے ہو, ہمیں بھی بتاؤ, ہم بھی آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح برین واش کیا جاتا ہے آپ لوگوں کا. ایسے ہی ہے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں, اس کے پیچھے لازمی کوئی نہ کوئی بڑا ہاتھ ہے. اگر بڑا ہاتھ نہ ہوتا تو جتنی بے شمار ویڈیوز بن چکی ہیں نا, اب تک اس کو بند ہو جانا چاہیے تھا. ہماری گورنمنٹ کیا کرتی ہے, ایک بار دیکھتی ہے, کبھی کبھار ایکشن لیتی ہے. جو ایکشن لینے والے جاتے ہیں ان کو بھی آگے سے کچھ نہ کچھ 1-2 بچوں کا جو مال آیا ہوتا ہے وہ لگا دیا جاتا ہے, اور وہ بندے واپس چلے جاتے ہیں. اس طرح کا کھانا کھانے والوں کو, اس طرح کا رزق کھانے والوں کو کبھی بھی اللہ پاک جو ہے وہ بخشے گا نہیں. کسی غریب کے منہ سے نوالا چھین کے اپنے منہ میں نوالا ڈالنے والوں کا ٹھکانہ صرف دوزخ ہے. اتنی ہی بات کروں گا. ملیں گے پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.